وہ جب سے یونیورسٹی سے لوٹی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ندا کچھ بتانے کو بے چین ہو رہی ہے، مگر شاید بھابھی کی موجودگی کی وجہ سے وہ بس آنکھوں میں اسے اشارے کر کے رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے بھابھی کو کمرے میں بھیجا اور خود برتن سمیٹ کر کچن میں لے آئی۔ ندا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آنی، آج پتہ ہے ماموں آئے تھے۔ کون؟ معیز؟ وہ پانی پیتے ہوئے پلٹی۔ دل کو یک لگتے خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا۔ اور کتنے ماموں ہیں میرے آنی؟ ندا چڑھ کر بولی تو وہ ہنس دی، مگر 14 سالہ ندا بہت سنجیدگی اور کچھ پر اسرائیت سے اس کے قریب آ گئی۔ آنی، میں نے ان کی اور ماما کی کچھ باتیں سنی ہیں۔ اس کی ابدجہ رازدارانہ انداز پر ایمان کو ہنسی آنے لگی، مگر وہ دبا گئی۔ بری بات ہے کسی کی باتیں سننا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہو۔ اس نے بھتیجی کو نصیحت کرنا ازحد ضروری سمجھا۔ سوری آنی، لیکن یہ بات میں نے جان بوجھ کر نہیں سنی۔ میں تو ماموں سے ملنے گئی تھی، پھر میں باہر ہی سے واپس آ گئی۔ وہ جلدی سے بولے۔ ایمان کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات بتانے کو بری طرح بےتاب ہو رہی ہے۔ اچھا، ایسا کیا ہو گیا جو میری چندہ کو اس قدر پریشان کر رہا ہے؟ اس نے اسے پچکارتے ہوئے شرارت امیز انداز میں کہا اور آستین چڑھا کر برتن دھونے کی تیاری کرنے لگی۔ آنی، ماما ان سے شادی کی بات کر رہی تھی۔ ندا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ ایمان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کس کی شادی کی؟ اس کے الفاظ بھی بے ساختہ تھے۔ آپ کی اور ماموں کی۔ ندا کے سرگوش بتانے پر اس کے وجود میں سنسنی دوڑ آ گئی۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے بچا۔ اور پتہ نہیں، ماموں نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کے رخساروں پر اترتی شفق اور بدلتی دھڑکنوں سے بے نیاز ندا نے بڑی پسماندگی سے کہا تو اسے جھٹکا سا لگا۔ بے حد بے یقینی سے اس نے ندا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اور پسند ہے جس سے وہ شادی کریں گے۔ ماما انہیں کچھ سمجھا رہی تھی مگر وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ ابھی چند لمحوں پہلے جو دھڑکنیں بڑی انوکھی تال پر دھڑکنے لگی تھیں، یوں مدھم پڑی کہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بس میں نے اتنا ہی سنا تھا آنی، مجھے ماموں پر اتنا غصہ آیا کہ میں پھر ان کو ملنے گئے ہی نہیں۔ وہی مجھے ملنے آئے تھے۔ وہ بڑے دکھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تو ندا نے قدرے حیرت سے پوچھا، آنی آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ ایمان نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا تھا۔ کیوں افسوس کس بات کا؟ میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی۔ ابھی تو چندہ مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ ندا اگر 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی پھر بھی بچی ہی تھی اور ایمان اس کو بلا وجہ کوئی ایشو نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر بھی آنی، آپ اتنی اچھی ہیں، ماموں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ندا تو یوں بھی اس کے لیے بہت جذباتی تھی، اپنے ماموں کے خلاف ہونے لگی۔ ارے پاگل ہو تم، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، اگر وہ انکار نہیں کرتا تو میں کر دیتی، ہم بہت اچھے دوست ہیں چندہ۔ ایمان کو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانا اس سمے سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ پھر اس نے فوراً ہی بات بدل لی۔ اب ان فضول باتوں کو چھوڑو، تمہاری نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں، جا کر پڑھو۔ آنی، شام کو سر سے پڑھوں گی نا۔ ندا ٹھنکی۔ کیوں بھئی؟ وہ قدرے بدل ہو گئی تھی۔ جو معاملہ اسے بہت بڑا لگ رہا تھا اسے کوئی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آنی اور ماموں کی شادی کے لیے کتنی جذباتی ہو رہی تھی، مگر ادھر ان دونوں نے ہی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ خود سے پڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے، چلو شاباش۔ ایمان نے اسے سرزنش کی، پھر قدرے سختی سے کہا، اب اور کسی سے یہ باتیں مت کرنا ورنہ بڑوں کی باتیں سننے پر ماما سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو میں نے اس لیے بتایا کہ شاید آپ کو افسوس ہو، مگر آپ بھی بالکل ماموں کی طرح ہیں۔ ندا خاصی ناراضگی سے کہتی چلی گئی۔ ایمان نے تھکے انداز میں نل بند کر دیا۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ دل و دماغ بے یقینی کی لپیٹ میں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معیز اسے ٹھکرا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے بھی کبھی براہ راست ایمان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں، اس کے انداز، اس کی باتوں کے اشارے گواہ تھے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ وہ بچی نہیں تھی۔ روبوس رویوں کی زبان سے آشنا تھی، کیوں نہ سمجھتی؟ معیز کی بولتی آنکھیں حد سے زیادہ توجہ اور ذو معنی باتیں ہی اس حد تک لائی تھی کہ اب وہ ادھر آزردگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ رات کیسے کٹی تھی یہ ایمان کا دل ہی جانتا تھا۔ ایک پل کو بھی نہ تو اس کی آنکھ لگی تھی اور نہ ہی آنکھیں خشک ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ صبح تک وہ بخار میں جل رہی تھی۔ بھابھی اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھانے آئیں تو اس کی تمتماتی رنگت اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے بتایا تو ہوتا امی، کیا رات سے ہی طبیعت خراب تھی؟ پتہ نہیں بھابھی، رات کو بخار تو نہیں تھا۔ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے سلگتی آنکھوں کی نمی کو اندر اتار لیا تھا۔ میں ان سے کہتی ہوں ذرا ڈاکٹر کو دکھا لائیں۔ وہ اجلت سے کہتی باہر نکلی اور ان کے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں سے گرم پانی بہہ نکلا۔ ڈاکٹر کیا کر لے گا بھابھی؟ یہ تو مرض ہی دوا ہے۔ یا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بھائی نے کس بلندی سے زمین پر لا پٹکا ہے مجھے؟ میرا تو پورا وجود کرچی کرچی ہو رہا ہے۔ کہاں سے جوڑنے کا اہتمام کریں گی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ امی اٹھ کر بات
ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں، چلو شاباش۔ بھابی نے آتے ہی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ناچار اسے بولنا پڑا، بھابی ذرا سا بخار ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، سردی کا بخار بگڑ جاتا ہے ذرا سی بے احتیاطی سے۔ اٹھو، میں کوئی بہانہ نہیں سن رہی، ہری اپ۔ ان کا انداز قطعی تھا اور وہ تو انکار انداز سے واقف تھی، وہ اپنی بات منوا کر رہنے والوں میں سے تھی۔ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو بھابی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بے دلی سے یوں ہی بکھرے بالوں کو سمیٹ کر برش کے بغیر کلپ کرنے لگی، گرم چادر اوڑھی اور کمرے سے نکل آئی۔ لان میں داخل ہوتے ہی وہ بری طرح چٹکی تھی۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، مجھ سے بات ضرور کیجیے گا، میں نے آپ کو ساری بات کلیئر کر دی ہے، کہہ تو رہا ہوں کہ کر لوں گا، جاتے ہی فون کروں گا۔ اسے بھائی جانوں نے یقین دلا رہے تھے مگر وہ خفگی سے بولی، فون وون نہیں کرنا، اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح کلاس لیں اس کی۔ اتنی ہمت کیسے ہوئی اس کی خود سے اتنا فضول فیصلہ کرنے کی؟ ایمان نے لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ تو اب میری ذات یوں بے مایا و بے توقیر ہوگی، میں کر لوں گا بات، اپنی اتنی پریشانی سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جان نے ڈپٹا مگر بھابی تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھی۔ ابھی تو میں امی سے بھی ان کے کان کھچواؤں گی، میں نے اسے ہمیشہ امی کے ساتھ سوچا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے سوا کچھ اور سوچنے کی؟ بے بسی کی شدید احساس کے ساتھ بہتے آنسو اس کے رخساروں کو بھگون لگے، دل اس قدر گھبرایا کہ وہ بھابی کو آواز دے بیٹھی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکیں جو دیوار کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ امی امی، بھائی جان کی آواز اسے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی، اور پھر جامد و ساکت زندگی کا جمود پورے 1 ماہ کے بعد ٹوٹا تھا۔ معیز کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت زبردست سی جاب مل گئی تھی۔ بھابی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اس گزرے ماہ میں ایمان خود کو تو اتنا سنبھال ہی چکی تھی کہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ اس خوشخبری کے ہفتے بھر بعد ہی بھابی کو امی اور دونوں بہنیں مٹھائی اور پھلوں کے ڈھیر کے ساتھ لدی پھندی چلی آئیں۔ کتنے ہی عزیزوں اور اقارب کو جمع کر لیا گیا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں بند ہوگی، وہ اس شخص کی خوشی میں ذرا سا مسکرانے کی بھی روادار نہیں تھی جس نے اس کی نسوانیت کو دھچکا لگایا تھا۔ اس کے دل کی بستی اجاڑ کر اب خود خوشیاں مناتا پھر رہا تھا۔ مگر اب یہ سب بھابی کو کون سمجھاتا؟ وہ انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اب وہ سامنے آنے والا معیز کا چہرہ بھی نہ ہو سکتی ہے۔ امی جان، سب مہمان باہر جمع ہیں، کیا سوچیں گے؟ جلدی سے یہ اچھے سے کپڑے پہنو، پھر ہم اچھی سی سیلیبریشن کریں گے۔ بھابی نے بہت زبردست کامدار کافی پنک کلر پشواز اور اس کے بیڈ پر پھیلائی تو لہذا بھر کو وہ پلکیں چپک کر ایک نظر اس لباس اور پھر بھابی کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کس کا ہے؟ یہ میری پیاری سی گڑیا امی کا ہے۔ بھابی کے پیار کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، اور مگر وہ الجھنے لگی۔ میں یہ نہیں پہنوں گی۔ بھابی بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے امی، تمہارا تو مجھ سے بہت اچھی دوستی ہے، تم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو کیا؟ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے اتنا پالشڈ ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے مجھے؟ وہ ناگواری دباتے ہوئے آرام سے بولی تو ہنسی۔ اچھا، پھر اپنے مخصوص بلیک میل کرنے والے محبت بھرے انداز میں بولی، تو پھر میری پیاری سی امی مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھائے گی ہری اب؟ اور جب بھابی اس لہجے میں بات کرتی تو کوئی کافر ہی ہوتا جو انکار کر پاتا۔ وہ بیچارگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سادگی کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے یوں ہی بالوں میں برش پھیر کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی بھاری لباس سے الجھتی باہر نکلنے لگی۔ جب رابعہ اور ارم اندر آ گئیں، حسب عادت و معمول وہ ان سے اچھی طرح ہی مگر ان کے انداز میں اس بار معمول سے ہٹ کر جوش اور محبت تھی۔ اتنا خوشی کا موقع اور اب یوں لگ رہا ہے جیسے میلاد میں جا رہی ہیں، رابعہ نے خفگی سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ اسٹول پر دھکیلا۔ ارم نے جلدی سے میک اپ کا سامان کھنگالنا شروع کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ذرا دیر میں بھابی ایک سوٹ کیس دھکیلتی چلی آئیں۔ بھئی، ہر چیز اس میں سے استعمال ہوگی، اسپیشل آرڈر آیا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی سوٹ کیس بستر پر رکھ کر کھولنے لگی۔ نفیس سے سوٹوں کے ساتھ سونے کا ایک نازک سا خوبصورت سیٹ بھی تھا۔ وہ بمشکل میک اپ سے فارغ ہوئی تھی، بھابی نے گولڈ کا سیٹ پہنانے کا قصد کیا تو وہ بدک گئی۔ بھابی، کوئی سوال نہیں امی، میری خاطر۔ وہ مسکراہٹ دباتی اسے امتحان میں ڈالی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ان تینوں کا منہ تکتی رہی تھی۔ اس کا ذہن وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو اگلے چند منٹوں میں ہونے والا تھا۔ اسے اتنی تیاری سے دلجھن ہو رہی تھی مگر ان تینوں کو بھی زرق برق کپڑوں میں دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل ذہن میں تاریخیں دہرا کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج کس کی برتھ ڈے یا شادی کی سالگرہ تو نہیں، مگر اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ ارم اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر پن اپ کرنے لگی تو وہ چلا اٹھی، خود تو گلے میں دوپٹے ڈالے پھری ہو، میں دلہن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ایسا سلوک کر رہی ہو، کیا پتہ تمہاری زبان مبارک ہو جائے اور دلہن ہی بن جاؤ۔ ارم نے لاپرواہی سے کہا، مگر وہ کسی صورت بھی سر پر دوپٹہ اوڑھنے پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں مدد طلب نگاہوں سے بھابی کو دیکھنے لگیں تو انہوں نے گہری سانس لی۔ چلو خیر، یہ گھر کی تقریب ہے، چلتا ہے سب۔ اسے سخت غصہ بلکہ غصے کے مارے رونا آ رہا تھا۔
جس شخص نے دل کو اس قدر تکلیف پہنچائی تھی، اس کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کتنا اہتمام کرنا پڑا تھا۔ شکر ہے کہ وہ خود نہیں آیا۔ اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے بھابھی کی میت میں قدم بڑھائے تو لاؤن میں اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بے اختیار اس نے بھابھی کا بازو جکڑ لیا۔ بس ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر رکھو اور سب سے ملو۔ مسکراتے ہوئے بھابھی نے دھیمی آواز میں کہا تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے یہ توق بھی پہننا پڑا، ہر کوئی اسے وی آئی پی کا درجہ دینے پر آمادہ تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید الجھن اور جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اندر ہی اندر گھبراہٹ بھی اسے زیر اثر لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی کی امی اسے پاس بٹھائے بڑی محبت سے حال چال پوچھنے میں مگن تھی، جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی اور لہجہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ پر آف وائٹ اینڈ براؤن ایمبرائڈڈ واسکٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ناگواری کے ساتھ غصے کی ایک تند و تیز لہر بھی پوری شدت کے ساتھ اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ خود پر بہت قابو پاتے اس نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ارم سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ رابعہ کیمرہ سنبھالے مسلسل فلیش چمکا رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے گھور چکی تھی مگر اسے اثر ہی کہاں تھا۔ مزید 2-3 کزن بھی یہی خدمت غالباً بلا معاوضہ ادا کر رہی تھیں اور وہ اندر ہی اندر شکست و ریغ کا سامنا کر رہی تھی۔ اسے ٹھکرا کر وہ کس قدر مطمئن تھا، جانے محفل بنا ہوا تھا۔ کول ڈاؤن ایمان حیدر۔ اس نے گرین ٹی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اندر ہی اندر خود کو سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ کون سا جانتا ہے کہ میں اس کے فیصلے سے باخبر ہوں۔ اس سے پہلے کہ سب کی دانش میں یہ فیصلہ میرے علم آئے، میں پہلے ہی خود ہی اس کو ٹھکرا دوں گی۔ اپنی انا اور عزت نفس کی سلامتی کے لیے میں یہ فیصلہ تو کر ہی سکتی ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھتا رہے کہ میں اسے پسند کرتی تھی اور انکار اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اندر ہی اندر اپنی دانش میں بہت درست فیصلہ کر کے اس کی زخمی انا کو قدرے سکون پہنچا تھا۔ تاہم اس پہلی نگاہ کے بعد اس نے دوبارہ معیز کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اپنے دل پر اتنا اختیار ہی کب تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نگاہ شفق کی لالیاں چرا کر اس کے رخساروں میں بھر دیتی تھی۔ اس کا خفیف سا ذو معنی جملہ بھی کتنے دنوں تک اسے سرشار رکھتا تھا۔ اب وہ پلٹا تھا تو ایمان بے حد دکھ اور صدمے کی زد میں تھی۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سب کی منشا کیا ہے، پھر بھی پتہ نہیں وہ کس طرح اپنا راستہ بدل گیا تھا۔ وہ تو اس کی ہمسفری کے نشے میں چور تھی، آنکھیں بند کیے خوشیوں کا ہاتھ تھامے محو سفر تھی۔ اب جب آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ وہ راستے میں ہی کہیں کوئی موڑ مڑ گیا تھا اور وہ لک دک صحرا میں تنہا بھٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بھائی جان آ بیٹھے، وہ خود ٹو سیٹر پر بیٹھی تھی۔ چہرہ موڑ کر جوں ہی بھائی جان سے کوئی بات کرنے لگی تو ایک بار ہی اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ خالہ جان ٹو سیٹر سے اٹھی تو ان کی جگہ پر بالکل اس کے ساتھ معیز آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے سارے لوگوں موجودگی میں یہ حرکت اس نے گڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر پیچھے سے بھابھی نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ ایک تو بھابھی بس اپنی منمانی کرا کے ہی رہتی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر سو لگ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھابھی اسے زبردستی معیز کے سر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا، مگر اس وقت بھابھی کی طرف متوجہ تھی جو اس کے سر پر نرمی سے دوپٹہ ٹکا رہی تھی۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان سب کے عجیب و غریب رویے پر پزل ہونے لگی اور ابھی اس نے احتجاج کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے اپنا بایاں ہاتھ گرفت میں محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ چلو بھئی شیر جوان، انگوٹھی پہناؤ۔ بھائی جان کی آواز ایمان کو کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ معیز نے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ تمام الفاظ، تمام احتجاج سب کی تالیوں کی گونج میں اندر ہی دم توڑ گیا تھا۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں یوں اٹکا کہ ایک لفظ تک ہونٹوں سے نہیں نکلا۔ دھندلاتی نگاہوں سے اس نے معیز کے ہونٹوں پر پھیلی آسودہ و پراتفاق اور مسکراہٹ دیکھی۔ اس کے بعد بھابھی نے اس کا سر جھکا دیا۔ اپنے اندر بے حد تکلیف اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں میچی تو بہت ضبط کرتے ہوئے بھی آنسو رخسار پر سے ہوتے بے مول ہو گئے۔ معیز نے چوں کر اپنے ہاتھ کی پشت پر گرم پانی کے قطروں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جیب سے رومال نکالا، آنسوؤں کو اس میں جذب کیا اور رومال اس کی گود میں ڈال دیا۔ سب خوش تھے، گپیں لگائی جا رہی تھیں، مذاق کیا جا رہا تھا اور ادھر وہ اکیلی بے یقینی کی زد میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ کیا وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے جس سے شادی کا فیصلہ وہ علی العنان سناتا پھر رہا تھا؟ پتہ نہیں بھائی جان اور بھابھی نے کتنی منتیں کی ہوں گی۔ کیا میں اس قدر بے اختیار ہوں؟ اپنے تاثرات اور جذبات سے ہر کوئی مجھے کھلی کتاب سمجھ کر
پڑھ سکتا ہے۔ کتنا ترس آیا ہوگا بھائی اور بھابھی کو مجھ پر، وہ گویا آندھیوں کی ذات میں تھی۔ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا؟ پچھلے کتنے ہی دنوں میں وہ اسے بلانے کی کیا تدبیریں نہیں کرتی رہی تھی، صرف اس ایک شخص کی وجہ سے اسے ذہنی اور جذباتی دباؤ کا سامنا رہا تھا۔ ایک عرصے سے جس کی ہمراہی کا سپنا دکھاتے رہے تھے، وہ کتنی آسانی سے اسے ٹھکرا گیا تھا۔ وہ کیوں نہ بکھرتی؟ اس کے بغیر اس نے کبھی خود کو سوچا ہی کب تھا؟ وہ تو ہراساں و حواس باختہ ہو کر رہ گئی تھی۔ سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی کہ اب آئندہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے۔ وہ جس کا خیال ہی اسے پھول کی طرح کھلا دیتا تھا، وہ کی لالیاں اس کے رخساروں پر مل دیتا، اس کی دھڑکنوں کا انداز بدل دیتا تھا۔ اب یوں اس کو اپنے نام کر گیا تھا تو یہ ایک ثانیہ کیوں لگ رہا تھا؟ دل خوش کن احساسات کے زیر اثر کیوں نہیں تھا؟ اندر سے اٹھتا ہوا دھواں، آنکھوں میں جلن کیوں بہہ رہا تھا؟ دل و دماغ پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ مانگے کی چاہت ہے، مانگے کی محبت ہے۔ وہ یوں ہی چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی زد میں تھی۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے، چند ایک کزنز ہلے گلے کے خیال سے رک گئے تھے، اور اب لاؤنج میں فقط ینگ جنریشن ہی رہ گئی تھی۔ وہ سب بے فکری اور طمانینت کے ساتھ کارپٹ پر براجمان تھے۔ معیز کو انہوں نے راجہ اندر بنا رکھا تھا، کیا لڑکیاں کیا لڑکے، سب نے جیسے صرف معیز کو وی آئی پی کا درجہ دے رکھا تھا۔ صرف بھابھی ایمان کے پاس بیٹھی تھی۔ معیز کی آواز اچھی تھی، اس لیے اسے کچھ سنانے کی فرمائش ہو رہی تھی۔ جو منہ میں آئے سنا دوں یا کھری کھری سناؤں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ عثمان نے اس کے اشانے پر ہاتھ مار کر گویا اسے سٹارٹ کیا تھا۔ چلو تم کہہ رہے ہو تو اسپیشل لوگوں کے لیے کچھ سنا دیتا ہوں۔ وہ ایمان کو سنانے کے لیے بڑی بے نیازی سے بولا تو وہ سب چلا اٹھے۔ اسپیشل لوگوں یعنی معذوروں، اندھوں، بہروں کے لیے؟ اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، مگر ادھر پرواہ کسے تھی؟ سیاہ آنکھوں کی چمک معنی خیز ہو رہی تھی اور چہرے پر سکون نے جاذبیت سی بھر دی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر لحظہ بھر کو کچھ سوچا، پھر دلکش زیر و بم کے ساتھ اس کی آواز لاؤنج میں گونجنے لگی۔ چہرے پر یہ میرے زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، سنگ پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن۔ امجد اسلام امجد کی غزل، اوپر سے دسمبر کی پرعدت رات میں گونجتی معیز کی دلکش آواز۔ ہر آواز خاموش ہو گئی۔ ایمان نے جیسے اپنی سانس تک روک لی۔ پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بادلوں کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن۔ اس شعر پر بہت داد ملی اور مقرر کی فرمائش ہونے لگی۔ معیز کے اس قدر ڈرامے بازی پھر اس کا دل گھبرانے لگا۔ بھابھی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ان کا ہاتھ دبا کر اس نے بمشکل کہا، اور پھر ان کے روکنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اندر کی طرف پلٹ گئی۔ معیز کی نگاہ کے ساتھ اس کی آواز نے بھی ایمان کا پیچھا کیا۔ خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، گزریں جو میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو مہکاؤ کسی دن۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بمشکل اپنے کمرے میں پہنچی تھی، اور یہی بس اس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ دروازے کا لاک دبا کر اس نے ہر شے نوچ کر خود سے الگ کر دی۔ آنسو بنا کوشش کے بہہ جا رہے تھے۔ ذلیل لوفر، سمجھتا کیا خود کو؟ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اس نے تیش میں آ کر ہاتھ میں دبے رومال سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ بہت دلکش اور جانی پہنی خوشبو اس کی سانس میں رچ بس سی گئی تو اس نے کرنٹ کھا کر رومال سامنے کیا۔ اس رومال کو پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ ہی لگا تھا۔ کراہیت کے احساس کے ساتھ اس نے رومال پرے پھینکا اور اٹھ کر چہرہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ دن آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ گیا۔ ہر کوئی مطمئن تھا، زندگی رواں دواں تھی، مگر ایمان کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی زندگی جامد ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ سب سے خفا رہنے لگی تھی۔ بہت شوق تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی شخصیت کی شگفتگی ان 3 ماہ میں ختم ہو گئی تھی، مگر کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ شاید کسی کو غور کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ایک ندا ہی تھی جو برملا کہتی تھی، "آنی آپ بہت بورنگ ہو گئی ہیں۔" اصل بات یہ تھی کہ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیسا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کوئی قدم اٹھانا چاہتی تھی کہ فیصلہ بھی اسی کا ہو، مگر الزام بھی اس پر نہ آئے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ براہ راست معیز کو اس رشتے سے انکار کرے۔ اچھا ہے نا، اسے احساس تو ہو کہ اس طرح کے یہ فیصلوں سے کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس نے بہت تلخی سے سوچا۔ ان گزرتے دنوں میں اس کی معیز سے ملاقات تو کیا سرسری آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنی نئی جاب کو پوری توجہ اور سنجیدگی سے ٹائم دے رہا تھا۔ چلو ایمی، ختم کرو ناشتہ، ٹائم ہو گیا ہے۔ بھائی جان کرسی گھسیٹ کر اٹھے تو اس نے چونک کر چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹایا تھا اور پھر رسٹ واچ پر نظر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ باہر آئی تو ساتھ والوں کی سامیہ بھی آ چکی تھی، جس سے ایمان کی بہت زبردست دوستی تھی۔ اس کی منگنی والے روز وہ شہر میں نہیں تھی۔ بعد میں آ کر اس نے ایمان کو خوب جھاڑا تھا۔ وہ بھی ایمان کے ساتھ ہی ماں سسکا رہی تھی اور جاتی بھی وہ ایمان کے ساتھ ہی تھی۔ یار، وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کی تم نے؟ سر مفتی والی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سامیہ نے بے تابی سے پہلا سوال کیا، جس کی وجہ سے سب اسٹوڈنٹس کی نیندیں اڑی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر فائل کھولی اور پیپرز نکال کر اس کو تھما دیے۔ وہ فوراً مطالعے میں مصروف ہو گئی، جبکہ ایمان بہت بے دلی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی
اڑانے بار رہا تھا، اسے وہ دن یاد آ رہا تھا۔ ہیپی نیو ایئر! معیز نے نیا سال شروع ہوتے ہی سب سے پہلے فون اس کو کیا تھا۔ اس کا دل خوشی اور تفاخر کے احساس سے لبریز ہونے لگا۔ یو بس خالی خولی مبارکباد۔ وہ ہنسا تھا۔ تم نے کیا دیا مجھے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا انداز روحانی تھا۔ ایمان نے لب دبا کر ہنسی روکی۔ سنا ہے کہ جناب کی آواز بہت اچھی ہے، تو کچھ سنا ہی دیں۔ جیلس ہو رہی ہو؟ جس سے بھی سنا ہے ٹھیک سنا ہے۔ اپنی تو مقبولیت میں وہ عالم ہے کہ جدھر دیکھوں وہاں پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، نظار مار چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بڑی شرارت بھری پرجوشگی سے بولا۔ اب کی بار ایمان اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ یہ تو بالکل کسی ڈاکٹر کا شعر لگ رہا ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے پارٹنر۔ وہ آہ بھر کے بولا، پھر اسے آفر کی۔ ایک بہت اچھی نظم پڑھی ہے میں نے، سناؤں؟ میں نہ بھی کہوں گی تب بھی سنائے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا، اس لیے سنا ہی دو۔ تب اس نے کتنی معنی خیزی سے وہ نظم سنائی تھی، پھر کتنے ہی دنوں تک اس کی آواز و انداز اسے مخمور کیے رہی تھی۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوقی، نہ آخر شب منا جاتے، مگر ایک ان کہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے دل ربا منظر، طلسمی چاندنی راتیں، سنہری دھوپ کے موسم یا ہلکے سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں، مجھے پہ ہم یہ کہتے ہیں، محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے پانی کی چادر تن گئی۔ سامیہ نے اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا، پھر اس کی آنسو سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ اتنی ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے باہر دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ شکر تھا کہ بھرم رہ گیا تھا، ورنہ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا کہ وہ یہ سب کسی کو بتا پاتی۔ بھائی جان کو ایک ماہ کے لیے جرمنی جانا تھا، جس کمپنی کے اشتراک سے وہ بزنس کر رہے تھے۔ ان کی سالانہ میٹنگ کا سلسلہ تھا۔ اس سے پہلے ہر بار یہ میٹنگ پاکستان میں ہوتی تھی، لیکن اس بار بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز جرمنی میں ہو رہی تھیں۔ تم لوگ چاہو تو امی کے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں نے معیز سے یہاں آنے کا کہہ دیا۔ دونوں صورتوں میں صرف مجھے انفارم کر دینا تاکہ میں وہی کانٹیکٹ کروں جہاں تم لوگ رہو گی۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے، بس پھر معیز ہی یہاں آ جائے، میں اتنا کچھ سمیٹ کے کہاں پورا مہینہ وہاں جا کے گزاروں گی۔ بھابی نے اسی وقت ان کی تسلی کرا دی تو وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ البتہ ایمان نے ندا کو پڑھاتے ہوئے ایک بار بہت ناگواری کے ساتھ سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز بھائی جان 6 بجے کی فلائٹ سے سفر پر روانہ ہوئے اور اسی شام معیز اپنا سوٹ کیس اٹھائے گھر میں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا چائے کا کپ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ انداز معیز کو بہت محسوس ہوا۔ جب سے منگنی ہوئی تھی اس نے ایمان میں کچھ عجیب سی تبدیلی دیکھی تھی۔ پہلے وہ خود سے اسے فون کر لیا کرتی تھی، مگر اب جب وہ کبھی فون کرتا تو بھی بات نہیں کرتی تھی، اور یہ سب وہ شرم و حیا پر محمول نہیں کر سکتا تھا۔ ناراض ہو تم دونوں؟ بھابی کو بھی حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ ارے نہیں آپی، شرما رہی ہے، اس نے انہیں تسلی دی، پھر گویا انہیں ٹالا۔ اب آپ یہ پوچھ کے چھوڑیں اور گرما گرم چائے لا کر پلائیں۔ ماموں ایک بات کہوں؟ ندا نے ٹی وی اسکرین پر نظریں ہٹا کر بڑے تجسس سے پوچھا تو اس کے ساتھ ہی کارپٹ پر بیٹھ گیا اور بازو اس کے شانے پر دراز کرتے ہوئے مسکرایا۔ بات کہنی ہے یا پوچھنی ہے؟ پوچھنی ہے، اس نے قدرے سوچ کر کہا تو وہ شانہ انداز بولا، تو پھر پوچھو فریادی۔ اب ماما سے تو نہیں کہیں گے؟ اس کے انداز میں معیز ہنسا تھا۔ وعدہ رہا نہیں کہوں گا، پوچھ بھی چکو۔ آپ نے آنی سے منگنی کیوں کر لی ہیں؟ معیز نے اب کی باروں سے گھورا تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کی باتیں نہیں سنی تھی، میں نے آپ سے ملنے کے لیے گئی تو آپ ماما سے کہہ رہے تھے کہ آپ آنی سے شادی نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہ آپ کو کوئی دوسری لڑکی پسند ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئے۔ معیز نے گہری سانس لی اور پھر قدرے نرمی سے بولا، شادی سے انکار میں اس لیے کر رہا تھا کہ میں صرف منگنی کرنا چاہتا تھا، اور دوسری لڑکی والی بات تو میں تمہاری ماما کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اف ماموں، آپ کتنے جھوٹے ہیں، اور میں نے یہ سب جا کر آنی سے کہہ دیا۔ ندا خفگی سے بولی تو وہ جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا۔ کس سے کہا تم نے؟ کتنی دیر کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ آنی سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی آپ سے شادی نہیں کریں گی، آپ دونوں فرینڈز ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ بات کسی اور سے نہیں کہوں ورنہ ماما خفا ہوں گی، اور اب وہ قدرے بے دلی سے بتا رہی تھی، ایک تو ماموں اور آنی دونوں ہی بورنگ تھے، کسی بات پر حیران ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب مذاق تھا گڑیا، فرینڈز آپس میں مذاق تو کرتے ہیں نا، تم خوش نہیں ہو کیا؟ معیز نے اس کے ذہن کو صاف کرنا چاہا اور ناکام نہیں رہا۔ ندا نے فوراً لاڈ میں آ کر سر اس کے شانے پر رکھا۔ سب سے زیادہ خوش ہوں میں۔ بڑے لاڈ ہو رہے ہیں ماموں بھانجی میں، آپ ہی نے چائے کا مگ تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ان کی چچی جان کا فون آیا تھا چند دنوں کے لیے، آج سفر ہے کراچی، وہ یہیں ٹھہرے گا۔ ان کی اطلاع پر وہ سر ہلاتے ہوئے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا تو ساری تھکن تحلیل ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی یکلخت بدلنے کی وجہ بالکل سامنے تھی۔ وہ بظاہر ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ چلو بھئی، مجھے آرڈر ہوا ہے کہ تمہیں اب یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ ہی ندا کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ بہت بے تکلفی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جو سامنے بیٹھی بھی صدیوں کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اخبار پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر لہجے میں بولی، شکریہ، میں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔
دیکھو صاف بات بتاؤں، اگر تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو وہ یہ کہ مجھے آپ ہی نے سختی سکھایا ہے، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا۔ دیکھو نا، اب تمہارا روٹ الگ ہے اور میرا آفس کا الگ۔ اس کے اس طرح جتانے پر وہ چٹک کر رہ گئی، چیخ کر رہ گئی۔ آپ کو میرے دل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی فضول باتوں سے میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے تو پھر چلیں؟ وہ بڑی اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کپ اٹھا کر گرم گرم چائے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈالے۔ مجھے نہیں جانا، خصوصاً تمہارے ساتھ۔ چند لمحوں تک وہ خود پر قابو پاتی رہی، پھر خوش لہجے میں بولی۔ اسے چندہ غرض نہیں تھی کہ وہ اس کے اس انداز پر کیا سوچے گا یا اس کے طرز عمل کا ان دونوں کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ شانے اچکا کر اٹھا اور بھائی جان کی گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھا لی۔ وہ اس کے حوالے کر گئے تھے۔ آپ ہی تیز قدموں سے اندر آئیں تو میز کو جانے کو تیار اور ایمان کو یوں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ آج یونیورسٹی نہیں جا رہی تم؟ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، اس لیے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، لیکن معیز کے ساتھ جانا بھی گوارا نہیں تھا۔ سامیہ آج کل وین پر جا رہی تھی کیونکہ بھائی جان نہیں تھے۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بولی، تو پھر جلدی اٹھو نا، معیز کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی تو وہ استحجاب سے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل تو نہیں ہوگی؟ گھر میں گاڑی ہے اور تم پوائنٹ سے جاؤ گی؟ اور لب کو چل کر رہ گئی۔ اگر تم اسے شرما رہی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہی معیز ہے۔ ایک تو بھابھی موقع محل دیکھ کے بغیر ہی بات کر دیتی ہیں، اس کو اپنے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکلتی محسوس ہوئیں۔ معیز ہنسی دبا کر باہر کی طرف بڑھا تو وہ بھی منہ پھلائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر کے شاید اپنا غصہ دکھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ لاپرواہی سے گنگناتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی بہت بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی آپ ہی صحیح کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے شرما رہی تھی؟ اس کے سوال نے ایمان کا دماغ گھما دیا۔ جی نہیں، مجھے اتنے فضول حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت تڑک کر بولی تو وہ سکون سے پر لہجے میں بولا۔ ہاں واقعی، مجھ سے کیسی شرم؟ اس کی بات کو اور رنگ دینے پر وہ جل کر خاک ہونے لگی۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اپنی طرف سے ایمان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، مگر جواباً وہ اس کو سلگا گیا۔ بالکل میری طرح۔ اس نے فوراً ایمان کی بات کی تائید کی۔ اس وقت میرا بھی دل بالکل اکیلے سفر کرنے کو دل چاہ رہا ہے، مگر مجبوری تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے بمشکل ضبط کر کے رہ گئی۔ کس قدر ذلیل شخص تھا، پہلے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ دل جلانے میں کمال رکھتا ہے، یہ تو اب بھید کھل رہا تھا۔ اس کی تمام توجہ اور اپنائیت کو خواب گزشتہ محسوس ہو رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ گاڑی بھائی جان کی، اگر تمہارے اکیلے سفر کرنے کا اتنا ہی موڈ ہو رہا تھا تو تم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے تھے۔ اس نے بھی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ کمال لاپرواہی سے ہنسا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ جس کی چابی اس کی گاڑی۔ وہ اس کی بات میں مزید الجھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ تاثر یہی دیا کہ جو جی چاہے بولتے رہو، مگر اس کا یوں خاموش بیٹھنا اگلے چند لمحوں میں مشکل ہو گیا۔ اس کی گنگناہٹ جی کا جنجال بننے لگی۔ کوئی وعدہ نہیں، ہم میں آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوقی، نہ آخر شب منا جاتے ہیں۔ دل میں اٹھتے شور اور معیز کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ شور برپا خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کی پرسوز غزل مغنیہ کی آواز میں گونجی تو لہجہ بھر کو ایمان کا دل بھی ٹھہر سا گیا۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی؟ معیز نے ہاتھ بڑھا کر آواز مدھم کی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ اس کے لفظوں میں چھپی معنی خیزی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ بعض اوقات ہم سب کچھ سمجھ کر جس چیز کو اپنا لیتے ہیں نا، وہ نرا گھاٹے کا سودا نکلتی ہے۔ وہ چیخ کر بولی تو وہ اسی دل جلانے والی مسکراہٹ ساتھ تفہیمی انداز میں سر ہلانے کا۔ یہ بات مجھ سے بہتر بھلا اور کون جان سکتا ہے؟ وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جبراً اس رشتے پر آمادہ ہوا تھا، مگر یوں صاف لفظوں میں جتانا کس قدر گھٹیا بات تھی۔ اسے اپنے آنسو پینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود گولڈ کی نازک سی انگوٹھی کو گھو رہی تھی۔ کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نئی ہے ابھی۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا، پھر گویا وضاحت کی۔ آج میں ذرا اچھے موڈ میں رہنا چاہتا ہوں، تم یہ اداس غزلیں گھر جا کے سن لینا۔ میری تو ہزار بندوں کے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں تو ان میں سے بعض خاص بھی ہوتے ہیں، اس لیے ذرا فریش رہنا چاہیے۔ اس کی تمام تر بکواس سے قطع نظر وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اتری اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کھڑکی میں جھک کر غصے سے بولی، مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ تھینک گاڈ، وہ فوراً بولا۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کی حد کمینگی پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ دل ہی دل میں اسے ان تمام گالیوں سے نوازا جو یاد تھیں۔ وہ اطمینان سے گاڑی لے اڑا۔ ایمان پلکیں جھپک کر آنسو اندر اتارتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔
آصف کراچی آیا تو ہمیشہ کی طرح انہی کے ہاں ٹھہرا تھا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور قدرے شرمیلے سے آصف سے سلام دعا کے دوران وہ کنکھیوں سے معیز کو بھی دیکھ رہی تھی، جو اکتائی ہوئی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ اس کے دل کو بہت طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آصف کو زیادہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ چچی جان ایک بار ایمان کے لیے آصف کے رشتے کی بات کر چکی تھی۔ وہ تو بھائی جان اور بھابھی نے مناسب الفاظ میں انکار کر ڈالا تھا، کیونکہ آصف اور ایمان کی طبیعتوں کے ساتھ ساتھ دونوں گھرانوں کے ماحول میں بھی بہت فرق تھا۔ اس دفعہ تو آپ بہت عرصے کے بعد آئے ہیں، میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کرتی رہی۔ ایمان نے دوس برا شکوہ کیا تو وہ بکھلا گیا۔ واقعی انتظار تو میں نے بھی بہت کیا تھا۔ معیز نے تعصب سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کاش تم 3 ماہ پہلے آ جاتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اس کے الفاظ پر ایمان کی اپنی پیشانی تپی تھی، محسوس ہوئی تھی وہ بھول گئی کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ اس دفعہ میں کافی دن رہنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ آصف اپنی اس قدر پذیرائی پہ خاصا خوش تھا۔ 6-7 ماہ پہلے جب وہ آیا تھا تب سے اس کا دل گویا یہیں اٹکا ہوا تھا۔ واپس جا کر بھی جب چین نہیں آیا تو اس نے اس بار فائنلی چکر لگایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اس سے محسوس ہو رہا ہے وقتی اثر ہے یا واقعی دل کی لگی ہے۔ اس کے بعد یقیناً وہ فیصلہ کر کے ہی یہاں سے جاتا۔ چلیں یہ بھی اچھا ہوا، میں خود کوئی بہت اچھی کمپنی چاہ رہی تھی۔ آپ کے ساتھ خوب مزہ آئے گا۔ ایمان نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ آصف حسب عادت جھیپ گیا۔ بھابھی نے بر وقت اگر کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ دل ہی دل میں ان کی مشکور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کتنی دیر سے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے گویا روٹ ہی گئی تھی۔ معیز کا رویہ تیر کی طرح اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ وہ تو پرانی دوستی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا، بات یوں کرتا تھا کہ اس کا تن من جلا کر خاکستر کر ڈالتا تھا۔ اتنے ہی بہادر تھے تو صاف انکار کر دیتے۔ تمہارا وہ روپ اس روپ سے تو بہتر ہی ہوتا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی تھیں، دل اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ میں خواب بن کے اسے نیند میں دکھائی دوں، وہ جو میرے قرب چاہے تو میں اس کو جدائی دوں، کچھ اس طرح مجھے چاہے کہ ہر گھڑی میں دھڑکنوں کی طرح اسے قلب میں سنائی دوں، تڑپ تڑپ کر مجھے مانگتا رہے، لیکن سوائے اپنے میں اسے ساری خدائی دوں۔ کتاب کھول کے دیکھے تو میرا چہرہ ہو، میں ورق ورق میں اس کو دکھائی دوں۔ خدا کرے معیز جسے تم چاہتے ہو نا وہ تمہیں کبھی نہ ملے، پھر تمہیں احساس ہو کہ ٹھکرایا جانا کیسا لگتا ہے۔ روتے ہوئے اس نے بہت دکھی دل سے اسے بد دعا دی تھی۔ اور پھر ایمان نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر معیز اس قدر بے اعتنائی پر اتر سکتا ہے تو وہ بھی اسے اتنی ہی اہمیت دے گی جتنی کہ وہ اسے دے رہا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے آصف کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹھنا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیا۔ کہیں لاشعور میں یہ خیال بھی تھا کہ شاید یوں ہی ہمیشہ کی طرح آصف سے جیلس ہو کر وہ اسے جھگڑنے لگے گا، اور پھر سے وہی دن رات واپس لوٹ آئیں گے جب ان کی بہت اچھی دوستی ہوا کرتی تھی، مگر شعوری طور پر وہ اسے بھی یوں ہی نظر انداز کر رہی تھی جیسے کہ وہ اسے کر رہا تھا۔ وہ بازار جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو لان میں معیز کو کارپیٹ پر ٹانگیں دراز کیے صوفے سے ٹیک لگائے میں مووی دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بھابھی بھابھی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے بھابھی کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کچن میں سے جھانکا تھا۔ کیا بات ہے بھابھی، آصف کہاں ہے؟ وہ جھلا کر پوچھ رہی تھی۔ جواب انہوں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ اس نے جیولر کو ٹاپس کا آرڈر دیا ہوا تھا، آج وہی لینے اس نے جانا تھا، اور ابھی چند منٹ پہلے وہ آصف کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا کر کپڑے بدلنے کے لیے گئی تھی، مگر جب لوٹی تو وہ غائب تھا۔ بھابھی فارغ ہو کر نہیں تو اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ ابھی گئی نہیں تم؟ جانا تو تھا مگر وہ آصف پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ غصے سے بولی۔ معیز تمہیں پتہ ہے؟ بھابھی نے لاپرواہی سے اپنی مصروفیت میں معیز مگن سے پوچھا تو وہ حد درجہ بے نیازی سے بولا، اسے ذرا میں نے بازار بھیجا ہے، آئس کریم پارلر تک، ندا کا دل چاہ رہا تھا، میں نے سوچا منگوا دوں۔ اس کے یوں اطمینان سے کہنے پر ایمان کا جی چاہا کوئی شے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ جواباً معیز نے اسے بے نیازی سے کہا، پہلے تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ بھابھی کے وہاں سے اٹھتے ہی وہ غصے سے بولی، میں نے تمہارے سامنے آصف کے ساتھ بازار جانے کا پروگرام بنایا تھا، پھر تم نے اسے کیوں بھیجا ہے؟ میں نے اسے صرف جانے کو کہا تھا، بھیجا نہیں۔ آگے اس کی اپنی مرضی، وہ چلا گیا۔ وہ بہت آرام سے کہہ رہا تھا، تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ وہ تلملا کر بولی۔ معیز نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پھر بولا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ پھر بلا میرے سر پر پڑ جائے گی؟ اس کے یوں بلا کہنے پر وہ چراغ پاؤں لگی۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ وہ تو پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں اپنے پلے بندھوا لیا، ورنہ اگلے 10 سالوں تک کوئی تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی، کاش میں نے 10 سال مزید انتظار کر لیا ہوتا۔ وہ تعصب سے بولا، پھر بڑے دوستانہ انداز پوچھنے لگا، ویسے بائی دی وے تم نے ایک ایسے شخص سے منگنی کیسے کر لی جسے کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادہ نہیں تھا؟ ایمان کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ صرف بھائی اور بھابھی کی ضد ہے اور بس۔ وہ سختی سے بولی، پھر ساتھ ہی اسے جتا بھی دیا، میں صرف مناسب وقت کے انتظار میں ہوں، یوں ہی تم سے بہتر کوئی ملا تو
وہ بات کو شروع تو کر گئی تھی مگر پھر احساس ہوا کہ بات کا انداز غلط تھا۔ وہ خفیف سی ہو کر خاموش ہو گئی، مگر وہ تو جانے کون سی گیدڑ سنگھ کی سونگھے ہوئے تھا، مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بڑے اطمینان بھرے وضاحت طلب انداز میں بولا، یعنی کہ ابھی تک سب سے بہتر میں ہی ہوں۔ او نو، وہ سلگتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معیز اٹھو نا، ایمان کو ساتھ لے جاؤ۔ بھابی نے آرڈر جاری کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابی اب کل چلی جاؤں گی؟ ایمان کی اکتاہٹ حیرت سے ہی جھلک رہی تھی۔ ڈونٹ بی سلی ایمی، آج تم نے نائلہ کے لیے گفٹ بھی خریدنا ہے، کل اس کی مہندی ہے، یاد نہیں تمہیں؟ بھابی نے حیرت سے پوچھا تو وہ پیشانی پر ہاتھ مارتی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ مائی گاڈ، یہ میں کیسے بھول گئی؟ اسے واقعی بہت حیرت تھی کہ وہ اتنی اہم بات کیسے بھول گئی۔ اس نے بہت سلگتی ہوئی سی نگاہ معیز پر ڈالی۔ اس شخص نے اسے اپنی سدھ بدھ بلا کر رکھ دی تھی۔ چلو اب اٹھ جاؤ نا، بازار میں بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، بھابی نے اس کا رخسار تھپاتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے رسٹ واچ دیکھنے لگی۔ پھر دبی آواز میں بولی، پتہ نہیں یہ آصف کا بچہ کہاں رہ گیا، اب اٹھ بھی جاؤ، راستے میں ڈھونڈ لینا آصف کے بچے کو۔ معیز بہت اکتا کر بولا، پہلے تو شاید وہ نہ رہتی مگر اب مجبوراً جانا پڑا تھا، بھابی نے پیسے لا کر اسے تھمائے تھے۔ حسب سابق ایمان نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ میں بالکل بھی تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہ رہی تھی، بیٹھتے ہی اس نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ معیز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے محظوظ کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اپنے ظرف کی بات ہے، تم نے جتا دیا اور میں چپ ہوں، حالانکہ اس وقت میری کسی سے بھی بہت خاص میٹنگ تھی۔ ادھار تو وہ رکھتا نہیں تھا، لہذا بھر کو وہ چپ رہ گئی۔ وہ گاڑی گیٹ سے باہر نکال آیا تھا۔ کافی دیر تک وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ کون سے جیولر کے پاس جانا ہے وہ پوچھ رہا تھا، ایمان نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے شاپ کا نام بتایا۔ ٹاپس لے کر اس نے پیمنٹ کی، تب وہ انگوٹھیاں نکلوائے دیکھ رہا تھا۔ چلیں، وہ بادل نخاسا اس سے مخاطب ہوئی تو وہ ایک بہت خوبصورت سی گولڈ رنگ ہاتھ میں لیے اس کی طرف پلٹا۔ یہ ذرا پہن کے دیکھنا۔ جی نہیں شکریہ، چلیں اب، وہ بہت خشک انداز میں بولی، مگر ادھر اثر کہاں تھا۔ کم آن یار، پہن کے تو دیکھو۔ دکان کے مالک کے سامنے وہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رنگ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن کر دیکھی۔ ٹھیک ہے، وہ طمانینہ سے بولا اور مڑ کر پیمنٹ کی بات کرنے لگا۔ ایمان کو غصہ آنے لگا، چنانچہ وہ شاپ سے نکلتے ہی اس سے الجھنے لگی۔ مجھے تو نہ شوق ہے تمہاری دی ہوئی رنگ پہننے کا اور نہ ہی میں یہ لے رہی ہوں۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹھٹک گیا، ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ رنگ میں تمہیں گفٹ کرنے کے لیے نہیں لے رہا تھا، تمہارا تو صرف ناپ لیا، یہ تو میں نے کسی اور کے لیے خریدی ہے۔ اس کی وضاحت پر لہجہ بھر کو ایمان کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں، ساتھ ہی خجالت نے چہرے پر سرخی بکھیر دی۔ اگلے چند منٹ خاموشی سے گزرے، پھر اس نے گاڑی گفٹ شاپ کے سامنے روک دی۔ وہ ایمان کے ساتھ نہیں اترا تھا، ایمان بھی اسے نظر انداز کرتی ہوئی نائلہ کے لیے گفٹ خریدنے چلی گئی۔ تم میرے ساتھ بخوشی نہیں چل سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہم قدم ہونے کی روادار نہیں ہوں۔ اشتعال کی خفیف سی لہر کے زیر اثر ایمان نے سوچا، مگر ساتھ ہی اس کی پلکیں بھی بھیگ گئیں۔ کتنا برا تھا معیز، اس نے اس کے ساتھ وہ خود کو سنبھالتی گفٹ شاپ میں داخل ہوگی۔ بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ اس نے گفٹ خریدا، پیک کرایا اور پھر پیمنٹ کر کے نکلی۔ اس سارے عمل میں اسے اچھی خاصی دیر ہو گئی، مگر اسے خوشی تھی کہ وہ معیز کو خوب انتظار کروا رہی تھی۔ اس نے گفٹ پیک پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اطمینان سے نشست سنبھالی تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شکر ہے تم یہیں مل گئی، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہیں تم گھر پہنچ گئی ہو اور آپ ہی سے خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ طمانینہ سے بولا۔ ایمان نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزے سے ہنس کر بولا، میں نے سوچا اتنی جلدی تو تم گفٹ خریدو گی نہیں، بہتر ہوگا میں اپنا گفٹ ہی دے آؤں، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے نا انتظار کرنا مجھے زہر لگتا ہے، ابھی آ رہا ہوں میں گفٹ دے کر۔ ایمان کا دل جل کر خاک ہو گیا، اس کا جی چاہا کہ ہاتھ میں موجود انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر دے مارے۔ کتنی ڈھٹائی سے وہ اس کے سامنے اپنی عشق کے کارناموں کا اعتراف کر رہا تھا۔ سنو، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ اگر مجھے اس رشتے کے مقابل چوائس ہوتی تو میں 100% خودکشی کو ترجیح دیتی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بے حد تلخی سے بولی۔ اندر کا موسم بے حد بھیگا بھیگا سا ہو رہا تھا، رونے کو جی چاہ رہا تھا، اوپر سے وہ دل جلانے والی باتیں کر رہا تھا۔ تھینک گاڈ وہ بے ساختہ بولا تھا، ورنہ سارا الزام مجھ پر ہی آنا تھا۔ تم نے بھابی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگی، مگر جس دل سے پوچھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اب تم سے کیا چھپانا، بتایا تھا میں نے آپ ہی کو، وہ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ مشتعل ہو گئی، تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہارے بغیر مرنے والی نہیں تھی۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ تو آپ ہی کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے۔ وہ اس کے اشتعال کی پرواہ کیے بغیر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے زیر اثر وہ چیخ کر اس کی بات کاٹ گئی، نفرت ہے مجھے فضول لوگوں سے، اور تم، وہ لب بینچ کی، ویسے یہ سب کچھ تم آپ ہی بلکہ خصوصاً بھائی جان کے سامنے نہیں کہہ سکتی۔ وہ ملتجیانہ انداز میں پوچھنے لگا تو وہ اس پر الٹ پڑی، تم خود کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جسے چاہتے تھے اسی کو لے آتے، دکھا دیتے اپنی آپی اور بھائی جان کو۔
بھائی جان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میں انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور سائڈ افیئرز کا کیا ہے؟ وہ تو شادی کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اس کی اس قدر کمینگی پر وہ کئی لمحوں تک دکھ کے آثار میں گری اسے دیکھے گئی، پھر بڑے ضبط سے بولی، یہ تم عزت کر رہے ہو ان کی؟ تم پہلے کبھی اتنے کمینے نہیں تھے معیز۔ دیکھو ایمی، ہر انسان کا اپنی زندگی پر حق ہوتا ہے، یہ قربانی وغیرہ خیال مجھے بہت فرسودہ ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی شخص فی زمانہ کسی کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، اور محبت کی قربانی دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محبت کا دوسرا نام ہے سکھ، چین، خاموشی، خوشی، آرام، سکون، اور یہ سب چیزیں کسی بھی شخص کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ سوچو اگر محبت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، محبت بھی رکھوں گا اور کسی کا مان بھی۔ وہ اس کے دیے گئے خطاب کو نظر انداز کر کے بہت سنجیدگی سے اپنا معافی الضمیر بیان کر رہا تھا۔ ایمان کا ضبط جواب دینے لگا تو وہ بے حد تلخی سے بولی، گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ اور آئندہ کبھی مجھے ایمی مت کہنا، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک دوست ہی تھی، اس کے بھی تم نے اصولوں کا خیال نہیں رکھا۔ جواباً اس نے کچھ کہا نہیں، بس ایک نظر اس کے تماتے چہرے پر ڈال کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ایمان جس مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی وہی جانتی تھی، معیز وہی شخص تھا جو اس کی پہلی سوچ، پہلا خواب اور پہلی خواہش تھا۔ اور جب سوچیں تباہ ہو جائیں، خواب اجڑ جائیں اور خواہشیں تمام رہ جائیں تو زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ ایسا مت کرو معیز، اس کا رواں رواں میں التجا تھا، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی؟ وہ گھر پہنچی تو آصف ٹی وی لاؤنج میں ندا کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، ساتھ میں سامیہ بھی تھی، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر آصف پر الٹ پڑی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ مارکیٹ چلنا ہے، پھر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اتنی خواری اٹھانا پڑی مجھے تمہاری وجہ سے۔ الہی خیر ہے امی، کیا ہو گیا؟ سامیہ گڑبڑائی تھی، وہ خود پر قابو پاتی صوفے میں دھانس گئی، پھر سامیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کہاں مار گئی تھی؟ پتہ نہیں تھا، مجھے آج جیولر کے پاس جانا تھا اور نائلہ کی شادی کے لیے گفٹ لینا تھا۔ اوہ گاڈ، اس سے کیا کہہ دیا معیز بھائی؟ اصولاً تو اس کا موڈ بہت خوشگوار ہونا چاہیے تھا۔ وہ پیچھے آتے معیز سے مخاطب تھی، وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ ان کے ساتھ کارپٹ پر آ بیٹھا۔ دیکھ لو، پھر بھی میرا موڈ تو A1 ہے، جیسے اس نے اپنی قوت برداشت کی داد چاہی تھی۔ ایمان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معیز بھائی، آپ نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کہا ہے امی سے، ورنہ تو اس کو غصہ نہیں آتا۔ سامیہ نے گردن موڑ کر غصے کے عالم میں اٹھ کر جاتی ایمان کو دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، شکر کرو کہ میرا سر سلامت رہ گیا ہے، مجھ پر ہی خفا ہو رہی تھی۔ آصف بیچارہ مفت میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کیا پرائم منسٹر ہو گئی ہے جو ہم اس کے موڈ کی فکر میں ہلکان ہوتے رہیں؟ فارگیٹ اٹ، دوسرے لفظوں میں مٹی پاؤ، معیز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سامیہ سے گھورتے ہوئے اٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ہی کا دماغ خراب ہے، اکٹھے سفر راس نہیں آیا، یہ انٹرویو جا کر اس ملکہ جذبات سے کرو۔ معیز نے اسے ٹہلایا تھا۔ ندا، تمہارے سارے آ گئے ہیں، چلو بیٹا۔ بھابھی نے ندا کو انفارم کیا تو وہ آصف سے گیم پورا کرنے کا وعدہ لیتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ آپ ہی چاہے، معیز نے فرمائش کی تھی، پھر آصف کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ وہ میں آئس کریم لے کر آ رہا تھا کہ سامیہ مل گئی، انہوں نے مجھے کیک دلانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ شرمسار سا بتا رہا تھا، لانے یا بنانے؟ معیز نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے سرسری انداز میں طنز کیا تو وہ جلدی سے بولا، انہوں نے مجھے فلیور نہیں بتایا تھا، میں فریش کیک لے آیا تو وہ بولیں کہ آلمنڈ چاہیے، اس طرح مجھے 2 چکر لگانے پڑے۔ معیز نے تفہیمی انداز میں سر ہلا کر نظریں ٹی وی اسکرین پر جما دیں۔ اسپورٹس چینل پر سائیکل ریس دکھائی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا موڈ اس قدر بگڑا ہوا کیوں ہے؟ سامیہ زے چاہ کر پوچھ رہی تھی۔ میرا کوئی موڈ نہیں بگڑا ہوا، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، وہ نائلہ کے لیے خریدا ہوا گفٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تو کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ ایمی بیوقوف، کسی اور کو بنانا سامیہ نے اس کے جھوٹ کا اثر نہ لیتے ہوئے استحضاءیت سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ معیز بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ سامیہ کے رازداری سے پوچھنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پلٹ گئی۔ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تو پھر تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ سامیہ نے جی رکھی تھی، وہ کچھ کہے بغیر لپ اسٹک کھول کر چیک کرنے لگی، پھر ہونٹوں پر ٹشو پھیر کر لائٹ براؤن لپ اسٹک صاف کی اور ڈیپ ریڈ کلر کی لپ اسٹک ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ امی تم ٹینس ہو رہی ہو؟ اب کی بات سامیہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا تو وہ پلکیں جھپک کر نمی چھپانے لگی، پھر موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی، کل چل رہی ہو نائلہ کی مہندی پر؟ بہت مشکل ہے، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح ہم سب کو جانا پڑے گا، اس لیے تو آج آ نہیں سکی، ماموں جان آئے ہوئے تھے۔ اف، وہ پریشان سی اس کی طرف پلٹی، تو میں کیسے جاؤں گی؟ جیسے مارکیٹ گئی تھی، سامیہ نے کہتے ہوئے ساتھ ہی کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چپ سی ہوگی، پھر سامیہ کو اپنی طرف دیکھ تھبا کر لاپرواہی سے بولی، چلو ٹھیک ہے، معیز کے ساتھ ہی صحیح، یوں بھی سب فرینڈز کو بہت اشتیاق ہے اسے دیکھنے کا، میں تو سوچ رہی ہوں اس پر ٹکٹ لگا دوں، زبردست کمائی ہوگی۔ سامیہ کو ہنسی آ گئی، وہ بولی، اور اس مشن کا نام ہوگا منگیتر پروفٹ۔ وہ بھی سامیہ کا ساتھ دینے کے لیے ہنس رہی تھی، حالانکہ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تنہا اور خوب روئے۔ دل کو بہلانے کے لیے اس نے الماری کھولی اور مہندی کے فنکشن کے لیے سوٹ کے متعلق سامیہ کو کی رائے لینے لگی۔ بھابھی، میں آصف کے ساتھ چلی جاؤں گا؟ اس نے تیار ہو کر پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ معیز کے ساتھ کیوں نہیں؟
وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، 5 بج رہے ہیں، نائلہ تو مجھے کچا چبا جائے گی، وہ ٹنکی تو انہوں نے اسے پچکارا تھا ایمی، وہ بتا کر گیا تھا کہ سارا 5:30 بجے تک آ جائے گا، اور تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنا پنکچوئل ہے۔ ایمان نے گہری سانس لی، پھر قدرے روان سی ہو کر بولی، بھابی پلیز اب اتنا تیار ہو کہ مجھ سے اتنے انتظار کی کوفت نہیں سہی جاتی، میں 20-25 منٹ کا تو فاصلہ ہے اور پھر گاڑی بھی موجود ہے۔ وہ خفا ہو گیا ہوگا ایمی، بھابی نے تنبیہ کی، مگر اس نے یوں ہی ملتجانہ تاثرات سجائے رکھا، ناچار انہیں اجازت دینی پڑی، واپسی پر جتنے بجے آنا ہو فون کر دینا، اور ایمی ندہ کو بھی ساتھ لے جانا، اس کی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ اوکے بھابی۔ وہ تمانیہ سے کہتی لاؤنج میں چلی آئی، آصف کو وہ پہلے ہی تیار کر کے گئی تھی، اب اس نے ندہ کو بھی اٹھایا تھا۔ سامیہ نہیں جا رہی ہیں؟ آصف نے دبے دبے لفظوں میں پوچھا تو وہ غور کیے بغیر بولی، وہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ راستے بھر ندہ اس کے کان کھاتی رہی تھی، اسے آئس کریم ضرور کھلا دینا واپسی پر۔ نائلہ کے گھر پہنچ کر اس نے آصف کو یاد دہانی کرائی تھی، پھر ندہ کو ہاتھ ہلاتی اندر چلی آئی۔ نائلہ کی امی اسے نائلہ کے کمرے میں لے گئیں، جہاں خوبصورت پیلے جوڑے اور پھولوں کے زیور سے سجی نائلہ دوستوں کے انتظار میں مگن تھی۔ اسے دیکھتے ہی لپٹ گئی، سامنے کا تو فون آ گیا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم بھی نہ آئی تو میں حشر کھڑا کر دوں گی۔ مجھے تمہارے ارادوں کی پوری خبر تھی، بس اسی لیے آنا پڑا۔ اس نے گفٹ پیک نائلہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے اپنی کزن سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ معیز بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ نائلہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر لا لیا، مگر دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ تمہارا اور میرا نام تو جیسے اب لازم و ملزوم ہو گیا، کیسے میں انکار کر کے یہ بدنامی مول لوں؟ تم تو جسے پیار کرتے ہو اسے اپنا لوگے، اور میں بہت سے شور اور ہنگاموں کے درمیان وہ بھی بہل گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت زبردست رہا تھا، چونکہ وہ دلہن کی اکلوتی دوست تھی، لہذا اسے آگے آگے رکھا گیا تھا۔ سلک اور اورگنزا کے ریشمی کڑھائی سے سجے لباس میں اس کی تمتمائی رنگت اور خوبصورت نقوش نظروں کو طواف کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ 8 بجے آنے کے بعد 11 بجے دولہا والے واپس گئے تھے، اور اب لڑکی والوں کا ان کی طرف مہندی لے جانے کا پروگرام تھا۔ ایمان نے ٹائم دیکھا تو گڑبڑا گئی، پلیز نائلہ بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے نائلہ نے اسے واپسی کی اجازت دے دی، ویسے بھی تقریب میں اس کی شرکت تو ہو ہی گئی تھی۔ اس نے فون کیا تو ارادہ یہی تھا کہ بھابی سے بات کرے گی، مگر شو میں قسمت فون معیز نے ریسیو کیا۔ مجھے واپس آنا ہے، اس نے لٹ مار انداز میں کہا، اس سے مراد معیز پر اپنی بے رخی جتانا تھا، مگر وہ اس قدر کمینگی دکھائے گا یہ ایمان کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ ہو گئی بات؟ نائلہ نے پوچھا تو وہ بمشکل مسکرا پائی۔ اچھا اب میرے پاس تو بیٹھو یار، یہ سب تو مجھے دل دلانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ نائلہ نے اسے کھینچا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ واقعی اس کی کزن اس قدر شوخ و شریر تھی کہ ان کے کئی ضمنی جملے پر ایمان خود جھنپ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک 11:30 بجے جب وہ مہندی لے کر جا رہے تھے تب اسے اطلاع ملی کہ گاڑی آ گئی ہے۔ وہ سب سے مل کر باہر آئی تو حسب توقع معیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگی۔ ایمان بیٹا کل ضرور آنا ہے تمہیں؟ نائلہ کی امی اسے یاد دہانی کرائی تو وہ مسکرا کر وعدہ کرتی باہر نکل گئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ حقیقتاً غصے میں پوچھ رہی تھی۔ معیز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آرام سے کہا، آپ ہی کا حکم تھا، اس میں میری خواہش کا دخل نہیں ہے۔ آصف موجود تھا، اسے بھیج دیتی بلکہ میں نے کہا بھی تھا، وہ نوازی سی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دیکھو مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ تم غیروں کے ساتھ کہیں اور جاؤ، وہ یک لختی سختی سے بولا تھا۔ وہ استعجاب سے اسے دیکھنے لگی، پھر طنزیہ انداز میں بولی، وجہ پوچھ سکتی ہوں اس قدر غیرت میں آنے کی؟ شٹ اپ۔ وہ آرام سے اسے ٹوک گیا، تم میری منگیتر ہو اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میری منگیتر غیر مردوں کے ساتھ کہیں پھرتی رہے، تو چھوڑ دو مجھے۔ وہ مشتعل سی چیخ اٹھی، کتنی فضول باتیں کر رہا تھا وہ، میں کیا پاگل ہوا ہوں اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ دوں؟ وہ لاپرواہی سے کہتا، اسے زہر لگا تھا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی، اتنی اچھی ہوتی تو تم باہر دوستیاں نہ گانٹتے پھر۔ یہ تو سائیڈ افیئرز ہیں، ان کا کیا غم؟ وہ اطمینان سے بولا تو ایمان نے بھی اس کے اطمینان کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی، تو پھر میرے سائیڈ افیئرز بھی برداشت کرو۔ لہذا بھر کو ہونٹ بھینچنے کے بعد وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ ایمان کا جی چاہا کہ چلتی گاڑی میں سے چھلانگ لگا دے۔ ویری ویل سیڈ، مگر میں پھر بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر کے ساتھ روابط رکھو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم مجھے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے گرل فرینڈ پال رکھی ہے۔ میں نے کبھی تمہیں منع کیا ہے؟ وہ سختی سے بولی تو وہ وضاحت کرنے لگا، دیکھو ایمی، بات یہ ہے کہ گرل فرینڈز تو جتنی چاہے بنا لو، مگر ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، عقل مند چاہے نہ ہو، لیکن لڑکیاں صرف یہی چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر شریف اور با کردار ہو۔ ایمان نے پھر بھرپور طنز کیا تو وہ اصل لیے بغیر بولا، مگر ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے؟ اور پھر تم نے تو شوہر کی بات کی ہے، میں تو فی الحال منگیتر ہوں۔ اچھا تم مجھ سے بات مت کرو، خواہ مخواہ موڈ خراب کرو گے۔
وہ بات لحاظی سے کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ لاپرواہی سے شانے جھٹک کر کیسٹ سلیکٹ کر کے لگانے لگا۔ گانا چیک کیا، پھر کیسٹ ریورس کیا اور مطلوبہ گانا چلا دیا۔ تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو، باہوں میں آ جاؤ، سپنوں میں کھو جاؤ۔ گانے کے بول گاڑی کے ماحول کو معنی خیز بنانے لگے تو وہ جز بز ہو کر آئے گی۔ چند لمحوں تک اس نے برداشت کیا، مگر جب وہ خود بھی وصل پر وہی دھن بجانے لگا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا، ساتھ ہی اسے جتانے والے انداز میں سنا بھی دیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس قدر اخلاق سوز گانے سننا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ وہ اس کی ٹیپ بند کرنے والی حرکت پر کچھ نہیں بولا، مگر اس جملے پر مسکرا کر اس نے اس کا جملہ گویا اس کے منہ پر دے مارا۔ محترمہ، یہ گاڑی تمہارے بھائی جان کی ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ کیسٹ بھی انہی کی ملکیت ہے، سو اطمینان رکھو، میری مسلمانیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اوہ نو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے تم چاہے جہنم میں جاؤ، اس نے دانت پیس کر دھیمی آواز میں کہا۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس کی طرف ایک نگاہ ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا، ویسے آج تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے پرستش انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے یوں ہی بالکل سامنے سڑک پر نظریں جمائے ساکت بیٹھی رہی۔ ویسے ایک بات نوٹ کی ہے میں نے کہ تم اتنی بدتمیز نہیں تھی، بلکہ مجھ سے ہلکی سی جھڑپ تک کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اب تو یوں لگتا ہے جیسے میری ازلی دشمنی چل رہی ہو۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کا یوں تجزیہ کر رہا تھا جیسے اس کی بے رخی سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تم بھی پہلے ایسے دغاباز نہیں تھے معیز، اگر تم نے نوٹ کر ہی لیا ہے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں بھی اس رشتے سے اتنی الرجک ہوں جتنا کہ تم ہو۔ میرا بس چلے تو میں بھی انکار کر دوں، آخر میری بھی کوئی پسند ہے، مجھے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ ادھار ایمان نے بھی نہیں رکھا تھا۔ اچھا، وہ ہنسا تھا جیسے اس کی بات سے بہت محظوظ ہوا۔ کون پسند ہے تمہیں؟ تم تو قطعی نہیں ہو، اس نے دل کی آواز کو دباتے ہوئے قطعیت سے کہا، پھر بے رخی سے بولی، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر میں یہ انگوٹھی تمہارے منہ پر دے ماروں گی، دیکھو منگنی توڑ کر تم تو ویسے ہی مجھ پر احسان کر دو گی، ایسے میں تم یہ انگوٹھی میرا گفٹ سمجھ کر رکھ لینا۔ وہ فوراً مشکور ہو کر بولا تو ایمان کو رونا آنے لگا۔ وہ کس قدر ضلالت پر اتر آیا تھا، مجھے ایسے فضول گفٹس کی ضرورت نہیں، یہ بھی تم اپنی کسی ہوتی سوتی کو دے دینا۔ اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے اس نے بہت تلخی سے کہا، اور کھڑکی سے چہرہ لگا کر باہر جھانکنے لگا۔ لو بھلا، میں ایسی استعمال شدہ چیزیں تھوڑی دیتا ہوں۔ وہ بکواس کر رہا تھا، اور ایمان دعا خدا کرے مجھے بھی کوئی اور پسند آ جائے۔ آصف سے اس بار اس نے اچھی خاصی دوستی کر لی تھی، وہ ایمان اور سامیہ کو لے کر روزانہ یہ اوٹنگ پر نکل جاتا، اور یہی مسئلہ معیز نے اسے یونیورسٹی ڈراپ کرتے ہوئے چھیڑ دیا تھا۔ تمہیں اس سے کیا ہے، اور ویسے بھی پہلے وہ میرا کزن ہے اور اب بھی بہت کچھ ہے، وہ بہت بے رخی سے کہہ رہی تھی۔ معیز نے بڑی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، وہ بدھو اجیبو بھلا تمہیں کیسے پسند آ سکتا ہے؟ مائنڈ یور لینگویج، اب تم اسے میرے سامنے یوں نہیں کہہ سکتے۔ ایمان نے اسے تنبیہ کی تھی، دیکھو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم مجھ پر اسے فوقیت دو۔ وہ صدمے کی سی کیفیت میں تھا۔ اس کی حالت ایمان کے دل کو بہت سکون دے رہی تھی۔ وہ تم سے ہزار درجے بہتر ہے، اور پھر تمہیں سارے اصول قواعد میرے لیے ہی کیوں یاد آتے ہیں؟ ایمان نے بڑے طنز سے پوچھا تھا۔ دیکھو ایمی، تم میری منگیتر ہو، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارا میرے سوا کسی سے افیئر ہو۔ وہ بڑی سختی سے کہہ رہا تھا۔ ایمان کو ہنسی بھی آئی اور رونا بھی۔ میری زندگی کی بھی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے منگیتر کا بھی صرف مجھ سے ہی افیئر ہو، اور یہ کہ تم میرے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ وہ بڑی صاف گوئی اور بے رخی بھرے انداز میں بولی تھی، تم دیکھ لینا، وہ بڑا گناہ ہے، کہیں نہ کہیں افیئر چلا رکھا ہوگا اس نے۔ پھر اسے بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا، معیز تم سے تو وہ اچھا ہے، تمہاری تو اصلیت کا ہی بہت دیر سے پتہ چلا ہے، ورنہ میں یہ فیصلہ نہ ہونے دیتی۔ وہ اکتا انداز میں کہتے ہوئے اسے کچھ کہنے سے روک گئی، لیکن میں تمہاری کچھ بھی نہیں ہوں، تمہاری سب کچھ وہ ہے جسے تم اس روز انگوٹھی دے کر آئے تھے۔ اینڈ مائنڈ اٹ، اگر تم افیئر چلا سکتے ہو تو میں بھی پابندیوں سے مبرا ہوں۔ وہ چلانے لگی۔ معیز اس کی طرف والے کان میں انگلی ڈال کر جیسے اسے کچھ احساس دلانے لگا۔ اس کی آواز واقعی کافی اونچی تھی، مگر وہ غصہ ہی اتنا دلا رہا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ تم جتنا جلدی ہو سکے بھابھی سے منگنی ختم کرنے کی بات کرو، میں مزید اس ٹینشن میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی آپ کی اور بھائی جان کی نظروں میں برا بننے کی؟ اب تم نے آصف کو پسند کر ہی لیا ہے تو تم ہی یہ نیک کام کر دو۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اسے پھنسانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ پہلے تم نے کسی کو پسند کیا تھا، وہ تلخی سے بولی۔ جواباً معیز نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے شانے جھٹکے تھے، میرا کام تو یوں بھی چل ہی رہا ہے، مجھے کیا ضرورت
ہے اس طرح کے بکھیڑوں میں پڑنے کی۔ تم نہیں کہو گے تو میں خود بھائی جان اور بھابھی کو بتا دوں گی۔ اب کی بار وہ قطعیت سے بولی تو وہ خوش ہوا۔ اپنی اور آصف کے متعلق؟ تمہارے اور تمہاری ایکس وائی زیڈ کے متعلق، وہ دانت کچکچا کر بولی، اور گاڑی کے رکتے ہی فائل اور بیگ سنبھالتی نیچے اتر گئی۔ اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے معیز نے خوشنما سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دور تک دیکھا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی۔ صبح ہی بھائی جان نے فون پر اسے وش کیا تھا۔ بھابھی سامیہ اور ندا بھی اسے گفٹ دے چکی تھی، بلکہ اور تو اور آصف نے بھی اسے گفٹ دے دیا تھا۔ رابعہ اور ارم کا شام کو آنے کا پروگرام تھا۔ اگر کسی نے اسے وش نہیں کیا تھا تو وہ معیز ہی تھا۔ حالانکہ ایمان سے زیادہ اس کے برتھ ڈے کا وہ خیال رکھتا تھا، مگر اس دفعہ تو جیسے وہ ہر بات بھول چکا تھا۔ کتنی دیر وہ اپنے کمرے میں بند معیز کی اس بے رخی پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ پھر بہت سوچنے کے بعد خود کو مضبوط کرتے ہوئے برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ واش بیسن پر جھک کر اچھی طرح ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پر مارے، انگوٹھی ہاتھ میں دبائے وہ معیز کے کمرے تک آئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر انگوٹھی رکھ دی۔ وہ پلٹی، دروازہ کھلا اور معیز اندر داخل ہوا۔ وہ لہجہ بھر کو ساکت رہ گئی تھی، خود وہ بھی ٹھٹک گیا تھا۔ پھر خوشگوار انداز میں بولا، واٹ اے سرپرائز! تم اور میرے کمرے میں! وہ اس کے پرمسرت انداز سے قطع نظر خاموشی سے باہر دیکھنے لگی، مگر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ناراض ہو؟ اس کے دوستانہ لب و لہجے پر ایمان کو رونا آیا۔ تم نے مجھے راضی ہی کب رکھا ہے؟ آگے سے ہٹو! وہ بھرائے ہوئے انداز میں بولی تو وہ کچھ سوچ کر بولا، آئی ایم سوری، ہے تم میری بھول کی وجہ سے ناراض ہو؟ ابھی آپ ہی نے مجھے یاد دلایا کہ آج تمہارا برتھ ڈے ہے۔ ہیپی برتھ ڈے! اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ تب اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، وہ معیز سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ضرورت کیوں نہیں؟ منگیتر ہو تم میری! اس کی پھر سے یاد دہانی پر ایمان کا خون کھول اٹھا۔ نہیں تھی۔ وہ پڑی ہے منگنی کی انگوٹھی، جا کے اسی کو پہنا دینا جسے پسند کرتے ہو۔ غصے سے کہتے کہتے اس کے آنسو نکل آئے تو وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی انگوٹھی کو دیکھ کر ایمان کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو نہ توڑو منگنی۔ شٹ اپ! وہ زور سے چیخی تھی، ہٹو آگے سے! مائی گاڈ! اتنا غصہ! وہ شرارت سے کہہ رہا تھا اور وہ اپنا آپ کھل جانے پر خفت کا شکار وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، مگر وہ پہاڑ بنا دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں آصف کو ہاں کرنے والی ہوں، اس نے مجھے پروپوز کر دیا ہے۔ ایمان نے جھوٹ بول کر گویا اپنی عزت رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا نتیجہ بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ چلا اٹھا، واٹ! اس نے تمہیں بھی پروپوز کیا؟ بھی سے کیا مراد ہے؟ اس نے مجھے ہی پروپوز کیا۔ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، مگر اس نے سامیہ کو بھی پروپوز کیا ہے، چاہے تو آپ ہی سے پوچھ لو۔ معیز کا انداز بہت قطعی تھا۔ خفت و خجالت کی سرخی ایمان کے چہرے کو رنگین کر دی۔ اپنے تمام ڈائیلاگز بڑھ کے یکلختی ذہن میں گھوم گئی تھی۔ ذلیل کمینہ! اس سے تو میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ناف گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر معیز نے اس کا ہاتھ گرفت میں لے لیا تھا۔ پہلے مجھ سے تو پوچھ لو، ہاتھ چھوڑو میرا! اس کا دل بھر آیا تھا، مگر وہ اسے لیے بغیر اسے ساتھ لیتا کمرے کے پاس آیا اور بستر پر بٹھا کر کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ہی نے مجھ سے تمہاری اور میری شادی کی بات کی تھی۔ تب میں جاب لیس تھا، مجھ پر 2 بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا، مگر ان پر میری کسی دلیل کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تب میں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے ایمان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بدقسمتی کہ ندا نے یہ سب سن لیا اور تمہیں بتا دیا۔ پھر بھائی جان نے میری کلاس لی، ان سے تو میں کسی اور لڑکی کو پسند کرنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور انہوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جو اصل بات ہے انکار کے پیچھے وہ کہہ دو، پھر مجھے قائل کر لو، تب میں تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کروں۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ایمی، تم نے اپنی ساری زندگی آسائشوں میں گزاری ہے، بھلا میں کیسے تمہیں اپنے چھوٹے سے گھر میں لا کر قید کر دیتا؟ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، بے خیالی میں ہی اس راہ پر چل نکلا تھا جس کی منزل تم تھی، مگر جب آئندہ زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنے بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ میں نے بمشکل اپنی تعلیم ہی مکمل کیا۔ گھر ابو کی تنخواہ سے چل رہا تھا اور ابھی 2 بہنیں میری ذمہ داری ہیں۔ دل بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ نیز سوچ پر دماغ نے یوں حکمرانی کی کہ دل کو معزول ہونا ہی پڑا۔ اور پھر تم سے میں نے کون سے وعدے کیے تھے؟ فقط احساسات و محسوسات اور چند لفظوں کا ہی تو رشتہ تھا۔ کب کسی قول و اقرار کی منزل پر قدم رکھے تھے جو پلٹ نہ سکتا، مگر دل کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے، تیرا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ بھائی جان نے میرے تمام دلائل سن کر چند لمحوں تک مجھے گھور کر اچھی طرح میرا خون خشک کیا، پھر مجھے خوب جھاڑا۔ ان کا خیال تھا کہ میں تمہیں مادیت پرست سمجھ رہا ہوں، مگر میں تمہاری آزمائش نہیں چاہتا تھا۔ بھائی جان نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا، کس بات کی پریشانی ہے تمہیں؟ اتنے بریلینٹ و شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا، تمہیں تو فوراً ہی جاب مل جائے گی۔ انہوں نے اتنی اچھی طرح میری برین واشنگ کی کہ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ جس مسئلے کو میں بہت نرمی سے حل کر سکتا تھا، اسے اپنی جذباتیت سے خود ہی الجھا بیٹھا تھا اور خفت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تم
سوچ نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش تھا۔ پھر ندا سے علم ہوا کہ اس نے میرے اس فیصلے کے متعلق تمہیں بھی بتا دیا، تو میں نے سوچا ذرا تمہارا ری ایکشن کا مزہ لیا جائے۔ ویسے تو منہ سے کچھ پھوٹتی نہیں اور شاید یوں ہی اقرار محبت کر دو، مگر افسوس تم نے اقرار کیا بھی تو اس گونجو سے محبت کا۔ میں تو بس جل بن کے رہ گیا تھا۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ قدرے آگے کو جھک کر پوچھ رہا تھا، اور وہ جو سانس سے روکے اس کہے کے خلاف سن رہی تھی، اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ تم نے میرا اتنا مذاق بنایا۔ وہی سٹپٹا کر کرسی سے اٹھا، مگر وہ مزید حملہ کرنے کے بجائے اب باتوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ میرا فیوچر واقعی خطرے میں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے انگوٹھی اٹھانے لگا، پھر دراز کھول کر اس میں سے کچھ نکالا اور دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا۔ یہ انگوٹھی پہن لو۔ معیز کا انداز خاصا مطمئن سا تھا، مسکین سا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے دوبارہ منگنی، وہ چلائی، مگر مجھے تمہیں سے کرنی ہے، منگنی بھی اور شادی بھی۔ معیز نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی۔ وہ غصے میں تھی، کتنی آسانی سے وہ اسے بے وقوف بنا گیا تھا۔ ناراضگی سے کہا، یہ بھی جا کر اسے ہی دے دو۔ خدا کی پناہ امی، تم تو بعد میں میرا حشر کر دو گی۔ یہ ہے وہ انگوٹھی جو میں نے تمہاری برتھ ڈے کے لیے خریدی تھی۔ معیز نے دوسری انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے بیچارگی سے کہا، تو اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جہاں اس روز والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ تمام تر آرزو کی اور بوجھل پن یک لخت اڑن چھو ہو گیا۔ تم بہت بدتمیز ہو، تم نے اتنا تنگ کیا مجھے۔ اس کی پلکیں ابھی بھی نم تھی۔ معیز نے شرارت سے تصحیح کی، او نو، بدتمیز نہیں، کمینہ۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے اختیار ہنسی۔ سچ کہا تھا بھائی جان نے، میرا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ اس کے ہنسے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ معنی خیز انداز میں بولا، تو وہ جیت گئی، اور اس کے چہرے پر پھیلی طمانینت نے معیز کو بھی مطمئن کر دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر آ گئے جہاں ندا اور سامیہ نے شام کی تقریب کے لیے ہنگامہ مچایا تھا۔ وہ بھی اس ہنگامے کا حصہ بن گئے۔ دی اینڈ۔ جی بتائیے گا ضرور کیسا لگا، اور فی الحال دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔